اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4932، اردو ترجمہ۔ وہ دوزخ بڑے بڑے محل جیسے آگ کے انگارے پھینکے گی۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان نے خبر دی، کہا ہم سے عبد الرحمن بن عابس نے بیان کیا، کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت انہا ترمی بشرر کل قصر، یعنی وہ انگارے برسائے گی جیسے بڑے محل کے متعلق پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم 3 ہاتھ کی لکڑیاں اٹھا کر رکھتے تھے، ایسا ہم جاڑوں کے لیے کرتے تھے تاکہ وہ جلانے کے کام آئیں، اور ان کا نام قصر رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 4933، اردو ترجمہ۔ آیت کأنہ جمالات سفر کی تفسیر، گویا کہ وہ انگارے پیلے پیلے رنگ والے اونٹ ہیں۔ ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے خبر دی، ان سے عبد الرحمن بن عابس نے بیان کیا، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آیت ترمی بشرر کل قصر کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ہم 3 ہاتھ یا اس سے بھی لمبی لکڑیاں اٹھا کر جاڑوں کے لیے رکھ لیتے تھے، ایسی لکڑیوں کو ہم قصر کہتے تھے۔ کأنہ جمالات سفر سے مراد کشتی کی رسیاں ہیں جو جوڑ کر رکھی جائیں، وہ آدمی کی کمر برابر موٹی ہو جائیں۔ حدیث نمبر 4934، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آج وہ دن ہے کہ اس میں یہ لوگ بول ہی نہ سکیں گے۔ ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا، ان سے اسود نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی، پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، اور میں نے اسے آپ ہی کے منہ سے یاد کر لیا۔ وہی سے آپ کی منہ کی تازگی اس وقت بھی باقی تھی کہ اتنے میں غار کی طرف ایک سانپ لپکا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو۔ ہم اس کی طرف بڑھے لیکن وہ بھاگ گیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ وہ تو بھی تمہارے شر سے اس طرح بچ نکلا جیسے کہ تم اس کے شر سے بچ گئے۔ عمر بن حفص نے کہا کہ مجھے یہ حدیث یاد ہے، میں نے اپنے باپ سے سنی تھی، انہوں نے اتنا اور بڑھایا تھا کہ وہ غار منی میں تھی۔ حدیث نمبر 4935، اردو ترجمہ۔ سورہ اما یتساءلون کی تفسیر، مجاہد نے کہا یرجون حسابہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اعمال کے حساب کتاب سے نہیں ڈرتے۔ لا یملکون منہ خطابہ، یعنی ڈر کے مارے اس سے بات نہ کر سکیں گے، مگر جب ان کو بات کرنے کی اجازت ملے گی سو ابا یعنی ثوابہ، یعنی جس نے دنیا میں سچی بات کہی تھی اس پر عمل کیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا وہ خواجہ روشن چمکتا ہوا، اوروں نے کہا غصفت عینیہ سے نکلا ہے، یعنی اس کی آنکھ تاریک ہو گئی، اس سے ہم ہیں، اسی سے ہے۔ یغسق الرجع، یعنی زخم بہہ رہا ہے۔ غصات اور غسیق دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی دوزخیوں کا خون پیپ۔ عطا حسابہ پورا بدلہ عرب لوگ کہتے ہیں۔ آتانی ما احسبنی، یعنی مجھ کو اتنا دیا جو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ دن کی جب سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ گروہ ہو کر آؤ گے۔ افواجہ کے معنی زمرہ یعنی گروہ گروہ کے ہیں۔
ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی، انہیں آمش نے، انہیں ابو صالح نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سور پھونکے جانے کے درمیان 40 فاصلہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا، کیا 40 دن مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر شاگردوں نے پوچھا، کیا 40 مہینے مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ شاگردوں نے پوچھا کہ 40 مراد ہیں، سال مراد ہیں؟ کہا مجھے معلوم نہیں۔ کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا، جس کی وجہ سے تمام مردے جی اٹھیں گے، جیسے سبزیاں پانی سے اگ آتی ہیں۔ اس وقت انسان کا ہر حصہ گل چکا ہوگا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔ حدیث نمبر 4936 اردو ترجمہ والنازعات کی تفسیر۔ مجاہد نے کہا، آیت الکبریٰ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا اور ان کا ہاتھ ہے۔ عظامہ نخرہ اور ناخرہ دونوں طرح سے پڑھا ہے، جیسے تامے اور طمع، اور باخل اور بخل، اور بعضوں نے کہا نخرہ اور ناخرہ میں فرق ہے۔ نخرہ کہتے ہیں گلی ہوئی ہڈی کو، اور ناخرہ کھوکھلی ہڈی جس کے اندر ہوا جائے تو آواز نکلے۔ اور ابن عباس نے کہا حافرہ ہماری وہ حالت جو دنیا کی زندگی میں ہے۔ اوروں نے کہا ابان مرساہا یعنی اس کی انتہا کہاں ہے۔ یہ لفظ مرسا السفینہ سے نکلا ہے، یعنی جہاں کشتی آخر میں جا کر ٹھہرتی ہے۔ ہم سے احمد بن مقدام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو حازم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے قریب والی انگلی کے اشارے سے فرما رہے تھے کہ میں ایسے وقت میں مبعوث ہوا ہوں کہ میرے اور قیامت کے درمیان صرف ان 2 کے برابر فاصلہ ہے۔ حدیث نمبر 4937 اردو ترجمہ سورہ عبس کی تفسیر۔ عبس منہ بنایا، تولا منہ پھیر لیا۔ اوروں نے کہا مطہرہ دوسری جگہ فرمایا لا یمسح المطہرہ، مطہرون ان کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، یعنی فرشتے۔ تو محمول کی صفت حامل کر دی، جیسے فالمدبرات امرا، مدبرات سے مراد سوار ہیں جو محمول ہیں، مجازاً ان کے حاملوں یعنی گھوڑوں کو مدبرات کہہ دیا۔ وصف مطہرہ یعنی اصل میں تطہیر کتابوں کی صفت ہے، ان کے اٹھانے والوں یعنی فرشتوں کو بھی مطہر فرمایا۔ سفرہ فرشتے، یہ سافر کی جمع ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں سفرت بین القوم، یعنی اس نے قوم کے لوگوں میں صلح کرا دی۔ جو فرشتے اللہ کی وحی لے کر پیغمبروں کو پہنچاتے ہیں، ان کو بھی سفیر قرار دیا جو لوگوں میں ملاپ کراتا ہے۔ بعضوں نے کہا سفرہ کے معنی لکھنے والے، اوروں نے کہا تصدی کے معنی غافل ہو جانا ہے۔ مجاہد نے کہا لما یقظ ما امرہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو جس بات کا حکم دیا گیا تھا وہ اس نے پورا ادا نہیں کیا۔ اور ابن عباس نے کہا ترحقہا فترہ کا معنی یہ ہے کہ اس پر سختی برس رہی ہوگی، مسفرہ چمکتے ہوئے۔ ابن عباس نے کہا سفرہ کے معنی لکھنے والے۔ سورہ جمعہ میں لفظ اسفار اسی سے ہے، یعنی کتابیں۔ طلحہ غافل ہوتا ہے، کہتے ہیں اسفار جو کتابوں کے معنی میں ہے۔ سفر
سین کی جمع ہے۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زرارہ بن اوفا سے سنا، وہ سعد بن ہشام سے بیان کرتے تھے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسی ہے، اور جو شخص قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اسے دگنا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4932 سے 4937 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔